بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے جو فوج پر جو مسلسل حملے کیے جا رہے تھے وہ ایک عجیب سی کیفیت کے سے اب دو چار ہو گئے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کا اب پورا عروج شروع ہو گیا ہے۔ کل جو ہماری ISPR کے سربراہ نے یعنی احمد چودھری صاحب نے جو ہماری پریس کانفرنس کی، وہ یقینی طور پہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی جو اس سے قبل کبھی بھی، اور شاید مجھے یاد نہیں آ رہا کہ تاریخ میں بھی کوئی پریس کانفرنس کسی سول پارٹی کے یا سول حکمران یا سابق حکمران کے بارے میں کسی نے اس قدر شدت کے ساتھ اور اس قدر نفرت سے بات کی ہے، جس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ پورے جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جو یعنی جو ملک سے باہر ان کے ساتھی موجود ہیں ان کی وجہ سے، اور ان کی یہ جو ان کا یوٹیوبر جو ہیں ان کی وجہ سے حالات کچھ اس طرح سے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، جس نے آخر میں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی جانب سے جو بات کی گئی، جنرل عاصم منیر اور فیلڈ مارشل بھی ہیں، انہوں نے جو بات کی، اس پوری صورتحال سے ایسا محسوس ہوا کہ میں 24 گھنٹے سے اس بات کو غور بھی کرتا رہا اور معلوم بھی کرتا رہا لوگوں سے کہ بھائی اس قدر شدت کیوں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ بالکل یہ ہے کہ ایک بہت تواتر کے ساتھ معید پیرزادہ، شہباز گل اور اکبر صاحب جو ہیں ہمارے، وہ اور اسی طرح کے جو بہت سارے جو یوٹیوبر جو ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ مل کر کے جو ہے نا ایک نیا پورا کوئی الائنس سا بنا رکھا ہے، اور اب بھارت نے تو اس کے لیے پوری ایک ڈیسک بنا دی ہے جو عمران خان کو کہ جو یوٹیوبر ہیں ان کو باضابطہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور ان کے یوٹیوبر کی جو گفتگو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ان کے یوٹیوب جو وہاں ہندوستان کے یوٹیوبر ہیں وہ اپنے اس میں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات کو اس قدر عمران خان کو ایک شکنجے میں یا تو جکڑ لیا ان یوٹیوبروں نے۔ اور اسی کی وجہ سے جو کل کی پریس کانفرنس تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی پریس کانفرنس اس حوالے سے بالکل مختلف تھی کہ جو سابق میں یا ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں یا ماضی قریب سے ماضی دور میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں ISPR نے نہ مجیب الرحمان جو تھے وہ بھی فوج کے بہت شدید، بلکہ ان کے تو جانب سے جو فوج پر سخت تنقید نہیں کی گئی، بلکہ وہ تو فوج کی ان کی جو پارٹی تھی وہ فوج سے مقابلہ بھی کیا انہوں نے فوج پہ اور اسٹیٹ پر ہتھیار بھی اٹھائے، لیکن اس کے باوجود بھی مجیب الرحمان کو جو ہے نا اس کے خلاف کبھی بھی ہماری ISPR نے اس قدر، حتیٰ کہ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جب جنرل ضیاء الحق نے برطرف کیا تو اس وقت بھی ایک ایسی کوئی پریس کانفرنس نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی، نہ ہی ISPR کے طرف سے پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی۔ اس کے علاوہ نون لیگ تو ابھی نئی جو نسل ہے اس نے پورا دیکھا ہوگا، 2018 میں جو نون لیگ کی جو پریس کانفرنس ہوتی تھی اور ان کے بارے میں جو جنرل باجوہ اور دیگر ہمارے جرنیل صاحبان جو کام کیا بتاتے تھے، وہ اس قدر شدید نہیں ہوتا تھا جس طرح سے اس کو شدت سے ساتھ محسوس کیا گیا۔ لیکن اس میں سارا آپ یقین کریں کہ اس کا سارا جو قصور ہے وہ PTI کے اپنے لوگوں نے جس طرح سے بالکل جو ہے پریشان کر دیا حکومت کو، اور ان کی جانب سے ایک ایسی فتح جو ہمارے 10 مئی کو ہوئی اس کو سبتاش کرنے کے لیے اس سے قبل کے جو یوٹیوبر تھے اور اس سے بھی ماضی دیکھ لیں اور 71 میں کیا ہوا تھا، اور وہی نہیں بلکہ یہاں جو رائٹرز ہیں، یہاں جو آپ کے جو کالم نگار ہیں، کالم نویس ہیں، ان میں بھی جو ان کے حامی ہیں اور ان کے جو بڑے تو مجھے دیکھ لو قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی بےہودگی کے ساتھ 1971 کے واقعات کو پیش کیا، حالانکہ
اگر آپ آج بھی جو رات گئے جو مجیب الرحمان کی جو بنگلہ دیش کی بنگالیوں کا قاتل نکلا، اور جس کی بیٹی نے حسینہ شیخ نے جو ہے وہ بنگالیوں کو بنگالی جو لوگ ہیں، یعنی وہ جو جماعت اسلامی کے وہاں پہ تھے، وہ کہ اردو بولنے والے یا پنجابی نہیں تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، یا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا کیا؟ وہ بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن اصل مظالم جو ہے حسینہ شیخ نے وہ بنگالیوں پہ کیا تھا۔ اور وہ آج اس کی تصویر لگا کر کے محیط پیرزادہ اور شہباز گل جیسے لوگ وہ یہ بتائیں کہ آپ نے 71 میں کیا کیا تھا، اور یہاں کے کالم نویس جو ہمارے یہاں کالم لکھا کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ بھائی 71 میں کیا ہوا تھا۔ آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ 71 میں کہاں تھے؟ 71 میں تو جماعت اسلامی نے اور ان کے کارکنان نے، البدر اور شمس نے 71 کی جو بھارتی پراکسی تھی، عوامی لیگ بھارتی پراکسی کو انہوں نے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس کو اس نوبت تک پہنچایا۔ آج مشرقی بنگال میں، پورے مشرقی بنگال میں آج کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کو عوامی لیگ کہہ سکے۔ عوامی لیگ کے کارکنان یا تو ملک سے فرار ہو گئے، یا پھر انہوں نے انڈیا میں کبھی جا کر کے جو ان کی اپنی ہی جو درسگاہ ہے اور اپنی ہی جو ان کا گھر ہے انڈیا، یہ انڈیا کی پراکسی تھی عوامی لیگ، اور اس نے اس طرح سے وہاں کے عوام کو تنگ کیا، پریشان کیا کہ اسی سال میں، ابھی یہ سال گزرا نہیں ہے، اسی سال کے دوران جو ہے وہاں پہ بنگالیوں نے اور بنگالیوں کے لڑکے لڑکیوں نے، وہ میری اور آپ کی یا مغربی پاکستان کی یا پنجابی کی یا پختون کی بچے نہیں تھے، وہ بنگالیوں کے بچے تھے، بچے اور بچیاں نکلے، اور انہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے نا عوامی لیگ کو، جو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے، ہم تو آج سے شاید 50 سال پہلے بھی یہی جانتے تھے کہ یہ عوامی لیگ دراصل پراکسی ہے اس کی، انڈیا کی، اور اب یہ بات بالکل ثابت ہوئی۔ اور ایک بات مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے دیکھیں، لڑکی جس عمر میں بھی پریشان ہو، چاہے وہ 14 سال کی ہو، چاہے وہ 60 برس کی ہو جائے یا 70 برس کی ہو جائے، جب اس پر برا وقت آتا ہے تو فوراً اپنے گھر پر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حسینہ شیخ بھی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں وہ جا سکتی تھیں، ہاں ان کا اپنا گھر ضرور تھا، وہ جو انڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے، وہ جو کرسچنز کا قاتل ہے، وہ جو سکھوں کے خلاف جو ہے نا ان کا قتل عام کرتا ہے، ہندوستان میں بھی کرتا ہے، کینیڈا میں بھی کرتا ہے، امریکہ میں بھی کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے، وہ ان کا دوست تھا۔ کس کا؟ حسینہ شیخ کا۔ تو لہٰذا اس میں جو کچھ بھی اس وقت ہوا ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے صورتحال آئی ہے، وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ بات کہنے لگی۔ اس حقیقت سے تو آپ بھی واقف ہیں اور عمران خان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ بات بالکل طے ہے، اس میں نہ کوئی رکاوٹ ہے کہ فوج اور عوام ایک پیج پہ، چاہے کوئی حکمران رہے نہ رہے۔ حکمرانوں کی تو ایک بات اور بھی میں بتاؤں، ابھی آپ نے ہماری تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 19 گریڈ کے بشیر چودھری صاحب، وہ احمد چودھری صاحب جو ہیں، وہ جو ہمارے خلاف جو ہیں وہ بات کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آصف غفور جس سے عمران خان ہاتھ ملا رہے ہیں، اور جو پیچھے جو ان کے ساتھ جو اور دیگر افسران کھڑے ہیں، وہ اس کے علاوہ بابر صاحب بھی فوج کے تھے، وہ سارے لوگ تو فوج کے ہی تھے، تو ان سے جس وقت ہاتھ ملاتے تھے وہ کوئی 22 گریڈ کے تو تھے نہیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی نیا 25 سے 50 گریڈ بنا دیا گیا تھا، وہ بھی سب 19 گریڈ کے ہی تھے، ان کو کسی نے کوئی نیا گریڈ نہیں دیا تھا۔ اس لیے یہ ساری صورتحال اسی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے جب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، اس ملک میں اس پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر سے بہتر عوام کے سامنے پیش کریں۔ یقیناً اس بات میں نہ کوئی آڑ ہے نہ کوئی بیکار ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ضروری ہے
کہ وہ اس ملک کی عوام کی کیمسٹری کو بھی سمجھ لیں۔ اس ملک کی عوام ملک کے دفاع کرنے والوں کے خلاف نہ پہلے کبھی تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی، اس لیے یہ ساری صورتحال اسی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ خراب کہاں سے ہوا۔ ایاز صادق صاحب نے، میں نے اپنے پچھلے یوٹیوب میں بھی کہا تھا کہ ایاز صادق صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز میں یہ جو آپ کی تحریک انصاف کے کارکنان کو اور جو ارکان اسمبلی کو، ان سے مل کر کے اور بیرسٹر گوہر صاحب سے مل کر کے اور سلمان راجہ صاحب سے مل کر کے، ان سب سے مل کر کے انہوں نے ایک ایس او پی بنا کر کے دے دی تھی کہ عمران خان سے جو ملاقات کرے وہ باہر آ کر کے نہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے، وہ جو ہے باہر آ کر کے اگر اس کو کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بات رکھے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، یا پالیسیز پہ بات رکھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تمام چیز کی تیاری کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی بہن ہیں وہ ان سے ملنے گئی اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہی کہا کہ جی وہ جو عاصم منیر ہے وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی کسی کے اوپر؟ آپ کی تو اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔ اب میں اور ایک بات خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ یہ جو پارٹی کے جو بہت بڑے چیئرمین ہیں اس وقت، بیرسٹر گوہر صاحب، یہ اب بہت جلد استعفیٰ بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور پارٹی کے دیگر افراد سے بھی اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یا وہ اسٹیٹ کے ساتھ رہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ رہیں، کیونکہ اب شاید کچھ ایسا نیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ منڈے کو، یعنی جو آنے والا کل پرسوں ہے، پرسوں کو جو منڈے ہے، پیر والے دن سے آپ دیکھیں گے کہ اس پارٹی کے میں کس قدر دڑاڑیں پڑیں گی۔ ابھی بھی بہت ساری دڑاڑیں ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے کل جو ہے ہمارے آفریدی صاحب نے، جی سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں جو ہوں کل جلسہ کروں گا۔ آپ جلسہ کر کے بھی دیکھ لیں، آپ پریس کانفرنس بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن اس سے خیبر پختونخوا کے عوام کے، پختون کی آبادیوں کو آپ اگر اٹھانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے بھی پختون کی آبادیوں کو پاچا خان نے بھی اٹھایا، اور ولی خان تو اس سلسلے میں جیل میں رہے، اور دوسرے اے این پی جو ہے وہ کسی حد تک دعویٰ بھی کر سکتی ہے، انہوں نے بہت جم کر پختونوں کی جو ہے نا وہ آواز کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کبھی فری ہینڈ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے ووٹوں سے، اور انہوں نے کبھی جماعت اسلامی سے اتحاد کیا، کبھی مسلم لیگ نون سے اتحاد کیا، اور کبھی آپ پی ٹی آئی سے اتحاد بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھ لیں کہ اس طرح سے جب بھی کوئی کرے گا اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی، اور عمران خان کو مزید پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں، اب یہ بات پتہ نہیں کہ عمران خان نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ صاحب کو یہ بات کہنی تھی یا نہیں کہنی تھی، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا آپ نے اس کمٹمنٹ کو توڑا ہے، لہٰذا اب آپ کے تمام تعلقات آپ سے جڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ۔